حافظ محمد بن عبد السلام بٹوی، اسلامک اسکالر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعے ہم نے تجارت کے متعلق ایک تاجر کے جو ذمہ داریاں ہیں، جو تاجر کو جو کام کرنے چاہیے، اس پر کچھ گفتگو کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اس پر کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ ایک تاجر کو چاہیے کہ وہ دین کے معاملے میں چوکنا رہے۔ جب بھی کوئی ایسی تجارت، ایسا کام، ایسا سودا جس کے اندر اس کو شبہ ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی شرک ہو جو حرام کی طرف جانے والی ہو، جب تک تسلی نہ ہو قرآن اور حدیث کے دلائل سے۔ ایک ہوتا ہے بندے کا دل ویسے ہی جو ہے نا وہ تسلی کر لیتا ہے کسی بات پر بھی، قرآن اور حدیث کے دلائل سے جب تک اس کی تسلی نہ ہو جائے کہ یہ بالکل حلال ہے، اس میں حرام کا کوئی شبہ نہیں، شبے والی چیز کو بالکل جو ہے نا وہ ترک کر دے۔ اگر کر دے گا تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور اگر شبے والی چیز میں پڑ جائے گا تو اس کا کیا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، اللہ نے بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا یہ حلال ہے، والحرام بین، حرام کے بارے میں بھی واضح بتا دیا ہے، وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بڑے سارے لوگ نہیں جانتے۔ علماء کو پتا ہوتا ہے، یا گہرائی میں جنہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے، بڑے سارے لوگ ان کو نہیں جانتے۔
فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبے والی چیز جس کا پتہ نہیں ہے، جس کے اندر شک ہے، اس سے بچ جاتا ہے، فرمایا وہ اپنا دین بھی بچا لے گا، اپنی عزت بھی بچا لے گا، دین بھی اس کا محفوظ رہے گا، عزت بھی اس کی بچے گی۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو آج شبے والی چیز میں اس میں داخل ہونے سے، شبے والے کام کو اختیار کرنے سے تردد میں نہیں پڑا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آسانی سے اس کو اختیار کر لیا ہے، کل کو حرام کو بھی بغیر تردد کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دے گا، کل کو حرام میں بھی داخل ہوتے وقت اس کو جھجک نہیں رہے گی۔ اس لیے آج یعنی جس کو بھی کوئی ایسی چیز جس میں اس کو تھوڑا سا شک بھی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جائز نہ ہو، اس کے اندر کوئی غلط جو ہے نا شک ہو، چھوڑ دے اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ حرام کی تجارت، چاہے آپ خود اپنے حلال پیسوں سے ایک چیز خرید کے لا رہے ہیں لیکن وہ چیز حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے، اور فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربیوں کو حرام کیا تو انہوں نے ان کو پگھلایا اور ان کی قیمت کھا گئے، ہیلے کے ساتھ حرام چیز کی قیمت انہوں نے استعمال کر لی، اللہ ان پر لعنت کرے۔ یعنی جو چیز حرام ہے اس کا کاروبار بھی وہ بھی حرام۔ اس میں ایک وضاحت سمجھنے والی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کچھ استعمال حرام ہوتا ہے، کچھ جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گدھا ہے، گدھا اس کا گوشت حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے لیکن اس کا استعمال حلال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، خچر کو، گھوڑوں کو زینت قرار دیا ہے، تو استعمال جہاں حلال ہے، استعمال کے لیے اس کی تجارت بھی حلال ہے، اور جس کام کے لیے یہ حرام ہے اس کام کے لیے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اسی طرح بڑی ساری دکانوں پر آپ دیکھیں گے سگریٹ ہے، حرام ہے وہ بھی، اور بھی کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہے لیکن وہ سر عام ان کی تجارت کی جاتی ہے، اس میں نفع ہوتا ہے تو لوگ کرتے ہیں۔ تو جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی قیمت کو بھی اللہ تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں، یعنی اس کی تجارت، اس کی خرید و فروخت، یہ بھی مسلمانوں پر حرام ہوتی ہے۔ ایک تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کے متعلق جو اس نے وصیت کرنی ہے، یہ تو ہر بندے پر فرض ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر اس کی وصیت فرض کر دی ہے۔ وصیت کی 3 قسمیں ہیں، میں نے اس پر مفصل بیان بھی کیا تھا۔ ایک وصیت وہ ہوتی ہے جو فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے، ایک وہ ہے جو مستحب ہے، اگر کرے وصیت تو ثواب ہے، نہ کرے گناہ کوئی نہیں۔ ایک ایسی وصیت ہے جو اگر کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، حرام ہے ایسی وصیت کرنا، اور اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو وارثوں پر وہ لازم ہے کہ اس وصیت کو ختم کر دیں، مٹا دیں، اس پر عمل جو ہے نا وہ نہ ہونے دیں۔ تو جو وصیت فرض ہے ہر بندے پر، وہی وصیت ایک تاجر پر بھی فرض ہے، وہ یہ کہ اپنے وہ معاملات جو اس کو پتہ ہے دوسروں کو پتہ نہیں، ان کو لکھ کر رکھے اپنے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 راتیں بسر ہو جائیں اور اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے جو دوسروں کو نہیں پتا، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کو جنت سے روک دیا جائے گا اس قرض کی وجہ سے یا اس لین دین کی وجہ سے، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے کہ میں نے فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں سے لینے ہیں، تاکہ اس کے وارث جو اس کے مال کے وارث بنے وہ اس کے قرض کے بھی وارث بنے، اس پر جو قرض ہے اس کو بھی اتار سکے، اپنے آپ سے ذمہ داری جو ہے نا وہ اتار دے، اور جو وارث بن رہے ہیں ان پر یہ ذمہ داری پڑ جائے۔ اور قرض یعنی جب کوئی لین دین کرنا، قرض کا معاملہ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ،
جب تم قرض کا لین دین کرو کسی ایک مقررہ مدت تک اس کو لکھ لو اپنے پاس. بعض اوقات کیا ہوتا ہے تھوڑا ہے لینا تو چاہتا ہے لیکن اس کو لکھتا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر اعتماد ہوتا ہے پھر بھی نہیں لکھتا. فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. تم اس بات سے اکتاؤ نہ کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لکھو اس کو، ضرور لکھو اس کو. اس کے ساتھ عدل انصاف جو اللہ نے ایک پیمانہ قائم کیا ہے وہ مضبوط رہے گا، اختلافات نہیں پڑیں گے. تو یہ تو ایک تجارت کے متعلق تاجر پر جو چیزیں ضروری ہیں. اگلی چیز ہے ایک آجر اجیر کا معاملہ، مالک اور مزدور کا معاملہ. ایک اجرت پر رکھنے والا، ایک وہ شخص جس کو اجرت پر رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیں کہ محنت کرنا، اپنی محنت سے مزدوری کر کے ہاتھ سے کمائی کر کے کمانا کھانا، یہ معیوب عمل نہیں ہے، یہ افضل عمل ہے، فضیلت اور ثواب والا عمل ہے. اور صرف اتنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم. رسول اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا ہے بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ او كما قال. ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کے بدلے چرایا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، کام جو بھی ہو اس میں اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے تھے. کوئی چھوٹا کام مل گیا محنت کرتے تھے، محنت کر کے کھاتے تھے، اور اس میں عیب اپنے آپ کو جو ہے نا اس میں یہ سمجھنا کہ میں ایک معیوب کام کر رہا ہوں، یہ معیوب کام نہیں ہے. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے ایک نکاح کی خاطر 10 سال مزدوری کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. جو مدین کے شیخ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فرمایا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک. کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے آپ کا نکاح کر دوں، ان 2 بیٹیوں میں سے کسی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، علی ان تأجرنی، اس بات پر، اس شرط پر کہ آپ میری مزدوری کریں 8 سال یا 10 سال. اگر آپ کریں طے میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ 8 سال کریں، لیکن اگر آپ 10 کو پورا کر لیں تو آپ کی مرضی ہے. تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے 8 سال مکمل کیے یا 10 سال کیے، لیکن ایک نکاح کے لیے ایک اللہ کے نبی نے اپنی شرمگاہ کی عفت کے لیے 10 سال مزدوری کی ہے نکاح کے لیے. داؤد علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا، کسی بندے نے بھی کوئی کھانا اس سے پاکیزہ اچھا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے. اور فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. زرے بناتے تھے، لوہار تھے، لوہے کی زریں اسلحے کا سامان بنا کر اس کو فروخت کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکریا علیہ السلام کے متعلق فرمایا کان زکریا نجارا، ابن ماجہ کی حدیث ہے. زکریا علیہ السلام ایک درخان تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی کی اشیاء بنا کر فروخت کرتے تھے، لوگوں کے لیے چیزیں بنا کر اس سے قیمت جو حاصل ہوتی اس کو اپنی جو ہے نا مصروفیات میں لگاتے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اسی کی ترغیب دیا کرتے تھے، اس پر ابھارا کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص محنت سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کتراتا تھا تو اس کو ترغیب دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آیا، اس نے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ دے دیا اور ساتھ میں اس کو کہا کہ تیرے گھر میں کوئی چیز ہے؟ گھر میں کچھ نہیں ہے تیرے پاس؟ کہا میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی جو ہے نا وہ میں نیچے بچھاتا ہوں، آدھی اوپر لے لیتا ہوں، اور ایک برتن اس نے بتایا کہ بس، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ فرمایا ان دونوں کو لے آؤ میرے پاس۔ وہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں مجھ سے کون خریدے گا؟ تو ایک شخص نے کہا میں 1 درہم کا جو ہے نا آپ سے خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور اس سے زیادہ کوئی کہے؟ تو ایک شخص نے کہا میں 2 کا خریدوں گا۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں اس کو دی اور وہ 2 درہم لے کر اس شخص کو دے دیے اور کہا کہ جاؤ اس میں سے 1 درہم کے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا وغیرہ لے جاؤ اور 1 درہم کا جو ہے نا کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ وہ گیا، اس نے جو کلہاڑا لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑے کے اندر ایک لکڑی جو ہے نا وہ گاڑ دی اور فرمایا کہ هذا خیر لک من تجیء المسألة نقطة في وجهك يوم القیامہ۔ کہا اب جاؤ، پہلے اس کو کہا 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، محنت کرو۔ وہ گیا، اس نے محنت کی، لکڑیاں کاٹی، بیچا، 10 درہم جو ہے نا وہ کما کر لے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ جو چیز ہے نا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تو آئے اور یہ جو تیرے سوال ہے مانگنا ہے، یہ ان سوالوں کی وجہ سے تیرے جسم کے اندر نقطے لگے ہوئے، تیرے چہرے کے اندر نقطے لگے ہوئے، یعنی گوشت جو ہے وہ نوچا ہوا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ ان کے جسموں، ان کے جو چہرے ہیں ان سے گوشت اترا ہوا ہوگا، گوشت نہیں ہوگا ان کے چہروں پر۔ تو کہا کہ یہ تیرا محنت سے کمانا اس بات سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تو آئے اور تیرے چہرے پر گوشت نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مالک اور مزدور کے جو معاملات ہیں اس میں دونوں کو، ایک مالک ہے، ایک مملوک ہے، ایک جو خادم ہے، ایک مالک ہے، ان دونوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس بات کو طے کر لیں، مثلا وہ ایک خادم رکھ رہا ہے، اس کی تنخواہ طے کر لیتا ہے اور اس کا کام بھی طے کرتا ہے، تو دونوں کو چاہیے جو طے کر لیا ہے اس پر پورا پورا رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما۔ مسلمان جو ہوتے ہیں جب وہ اپنی کوئی شرط طے کر لیتے ہیں پھر اس پر کار بند رہتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، سوائے اس شرط کے کوئی ایسی شرط لگا لیں جو حلال کو حرام کرتی ہو یا حرام کو حلال کرتی ہو، اس کی پاسداری اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ جو اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے آپ ایسی شرط لگا لیں جو اس کو حرام کرے، یا ایک چیز حرام ہے آپ شرط لگا لیں کہ یہ بھی کرنا ہے حالانکہ وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شرط لگا لیتا ہے کہ نماز ہو یا جو مرضی ہو آپ نے یہیں پر رہنا ہے، حرام ہے یہ شرط، تو وہ شرط جو اسلام کے اندر جائز نہیں، ایسی شرط کو خیال نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن جو شرط جائز ہے، طے کر لی ہے، دونوں کا حق بنتا ہے کہ اس شرط کی پاسداری کریں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ملازم ہے یا مزدور ہے، نوکر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حیا، ایمانداری ایسی بنا کے رکھے کہ لوگ خود اس کو جو ہے نا وہ اس کی ڈیمانڈ کریں۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اجرت پر رکھا گیا، کیسے وہ جو مدین کے شیخ تھے جن کا نام شعیب علیہ السلام بتایا جاتا ہے، قرآن و حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے،
ان کی بیٹی نے کیا کہا؟ یا ابتی ان خیر من استأجرت القوی الامین، اے ابا جان سب سے بہتر مزدور جو آپ رکھیں وہ ہونا چاہیے جو قوی بھی ہو، امانت دار بھی ہو، اور اس کے اندر دونوں خوبیاں ہیں. آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں، اس بندے کو اجرت پر رکھ لیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری، صداقت، آنکھوں کا حیا اس قدر عمدہ تھا کہ جس کو ضرورت ہے وہ خود بول کر کہہ رہا ہے اس بندے کو ہمارے پاس جو ہے نا وہ رکھ لیں. تو ملازم کو، خادم کو، نوکر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرے کہ دوسرا شخص خود اس کو بلا کر کہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. اور ملازم پر، نوکر یا خادم جو بھی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کے مال کے اندر دست درازی نہ کرے. دیکھیں میرے محترم بھائیوں، یہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر دکان پر ایک بندہ رکھ لیا کام کرنے کے لیے، تنخواہ اس کو جتنی طے ہے وہ اس کو مل جاتی، لیکن وہ اس کے اندر دست درازی کرتا ہے، بڑی ساری چیزیں اور بڑے سارے پیسے مالک کو پتہ نہیں چلنے دیتا اور ہتھیا لیتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے یہ جو ٹھیکیدار ہیں جن کو بعض لوگوں کو حکومت کی طرف سے ٹھیکہ ملتا ہے، سڑک بنانی ہے، کوئی عمارت بنانی ہے، کوئی بھی چیز بنانی ہے، تو جو وہ تختی لگاتے ہیں یا جو وہ بل بنا کر دیتے ہیں وہ عمدہ اور بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل کرتے ہیں، لیکن جو اس میں مٹیریل لگایا جاتا ہے وہ انتہائی ناقص ہوتا ہے. اس میں کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم لگایا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں کتنے ایسے مزدور ہوتے ہیں، کتنے ایسے مستری ہوتے ہیں کہ جب ان کو مزدوری پر رکھا جائے، دیہاڑی پر رکھا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے تو جو ہے نا وقفے ہی ختم نہیں ہوتے. چائے کا وقفہ آ گیا، کھانے کا وقفہ آ گیا. جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی مزدوری والا وہ نماز کا وقفہ بھی کرتا ہے، اور بھی کئی سارے وقفے کرتے ہیں. اسی بندے کو جب ٹھیکے پر رکھ لیا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی مشین فٹ ہو گئی ہے، چند منٹوں میں، دنوں کے اندر وہ کام کو مکمل کر لیتا ہے. جو اس کے اندر صلاحیت تھی اس صلاحیت کو مزدوری پر نہیں دکھا رہا. جس صلاحیت کو اور اس کی صحت کو دیکھ کر ایک بندے نے رکھا یار مضبوط ہے، طاقتور ہے، یہ اچھا کام کرے گا، طے کیا اس سے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے بار بار وقفے کر رہا ہے. یہ بھی مالک کے مال کے اندر دست درازی. اسی طرح آپ دیکھیں کتنے ایسی نوکریاں کرنے والے ملازم ہیں. مثال کے طور پر میں ہوں، میں ایک استاد ہوں، میرے ساتھ ایک بات طے ہے، آپ نے اس وقت پر آنا ہے اور اس وقت پر آپ نے جانا ہے، اتنے اسباق آپ کی ذمہ داری ہے، ان کتابوں کو آپ نے ختم کرنا ہے. میں وقت پر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، تو مجھے پوچھتے نہیں ہیں، میں لیٹ بھی جاؤں تو خیر ہے، مجھے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. تو جو لوگ مجھے تنخواہ دے رہے ہیں وہ تو مجھے پوری تنخواہ دیتے ہیں، لیکن میں اس میں دست درازی کر رہا ہوں بچوں کو وقت پورا نہ دے کر. کتنے ایسے اساتذہ ہیں کہ جن کو ذمہ داری یہ دی گئی ہے، آپ نے مضامین پڑھانے، بچوں کو سکھانے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، لیکن اس وقت میں جو ان کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن بچوں کو اس بات پہ لگائیں گے فلاں جگہ پر میری اکیڈمی ہے، آپ وہاں آئیں، میں آپ کو بہت اچھا پڑھاؤں گا. بچے مجبور ہیں، جاتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے ان کو. اسکول میں اساتذہ پوری تنخواہ لیتے ہیں لیکن کام نہیں ان کو مل رہا بچوں کو. کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جب کوئی مریض آتا ہے اس کو اگر آپریشن ہے اس کو لمبی تاریخ دے دیں گے، جب تک بیماری یا تو بندہ ویسے ختم ہو جائے گا یا بیماری اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ دوبارہ درست نہیں ہو سکتی، یا پھر اس کو ساتھ میں جو ان کا باہر بندہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب کا اپنا کلینک ہے فلاں جگہ پر فوراً کروانا ہے تو وہاں آ جائے. وہاں وہ روزانہ سینکڑوں میں روزانہ کرتا ہے، یہاں کہتا ہے ہمارے پاس رش ہے، نہیں کرتے. یہ بھی اللہ کے مال میں دست درازی ہے میرے بھائیوں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، وہ لوگ جو اللہ کے مال میں بغیر حق کے دست درازی کرتے ہیں، یہ مت سمجھے کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ہاں جی میں تو اپنے کلینک پہ محنت کر رہا ہوں، بھائی ٹھیک ہے، اپنے کلینک پہ، اپنی دکان پہ، یا پھر اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے جو ہے نا وہ اکیڈمی کے اندر واقعی تو محنت کر رہا ہے، لیکن جو تیرا حق بنتا تھا وہ تو نے ادا نہیں کیا، جس کی تمہیں تنخواہ دی جاتی تھی اس میں تو نے دست درازی کی، لوگوں کو پتا نہیں چلا نہ صحیح، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے فرمایا فلہم النار، آگ ان کے لیے آگ ہوگی۔ آج بچ سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا، سارا وقت بیٹھتا ہے وہاں پر، جو اس کا ٹائم ہے اس وقت سے لے کر چھٹی تک ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے جی اپنی ڈیوٹی اچھی کر رہے ہیں، لیکن جو اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں وہاں بیٹھ کر ادا نہیں کرتا، دسترازی کر رہا ہے، چاہتا یہ ہے کہ جو میرا وہ پرائیویٹ ہے نا میرا ادارہ وہاں پر لوگ ہیں۔ ہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پوری محنت کے ساتھ جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اپنا الگ کام کریں، اپنا الگ کلینک بنائیں، اپنی الگ اکیڈمی بنائیں، اپنا الگ ادارہ بنائیں، جو بھی بنائیں اس میں آپ محنت کریں، اس میں آپ پیسے کمائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو آپ کے لیے طے ہے اس میں دست درازی کر کے لوگوں کو اس دوسری طرف مائل کرنا، یہ اللہ کے مال میں دست درازی ہے۔ ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک ڈرائیور تھا، مالک نے گاڑی خریدی اور ڈرائیور کے حوالے کر دی، اب وہ چلا رہا ہے، 1 سال کے بعد وہ ڈرائیور جو ہے نا، ڈرائیور جس کی اپنی گاڑی نہیں ہے اس کے پاس 2 گاڑیاں ہو چکی ہیں اور مالک کی ایک ہی گاڑی ہے، مالک کی ایک ہی گاڑی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ خیانت کر رہا ہے، لوگوں کے مالوں میں دست درازی کر رہا ہے، جو اس کا حق نہیں بنتا وہ ہتھیار ہے۔ اچھا کچھ ذمہ داریاں مالک پر بھی ہیں، طاقت سے زیادہ اپنے ماتحت پر، اپنے ملازم پر بوجھ نہ ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں اس میں ایک وصیت بار بار جو آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جن کے تم مالک ہو، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھروں کا نظام تو بہت اچھا چلتا ہو، تمہیں تنخواہیں اور تمہاری آمدن تو وقت پر آ جاتی ہو، لیکن تمہارے ملازم، تمہارے جو ہے نا وہ نوکر، تمہارے خادم، وہ تمہاری طرف تکتے رہیں کہ کب جو ہے نا وہ ہمیں اجرت اور مزدوری دی جائے گی اور ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کھانا اور ان کا راشن لے کر جائیں۔ اپنے ملازموں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، اور فرمایا کہ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقا، بلکہ فرمایا فاعطي كل ذي حق حقه، لوگوں کو کہا ہر بندے کو جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ادا کرو، یہاں تک کہ فرمایا حقوق، ملازموں کے حقوق، ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا تھا اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معیار دیا ہے وہ کیا تھا اور ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، معیار چیک کریں۔ فرمایا اذا اتى احدكم خادمه بطعامه، اذا اتى احدكم خادمه بطعامه، جب تم میں سے کسی کا نوکر خادم اس کے پاس کھانا بنا کر لائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اگر اس کو ساتھ نہیں بٹھا سکتا، اتنا کھانا نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، پھر یا تو 1 یا 2 لقمے اس کے ہاتھ میں تھما دے، ضرور دے اس کو، فَإِنَّهُ وَلِيَحَرَّهُ وَعَلَاجَهُ، کیونکہ اس نے اس کی جو تپش ہے کھانا بناتے ہوئے وہ بھی برداشت کی ہے،
اور اس کی جو خوشبوئیں اٹھ رہی تھی وہ بھی برداشت کی ہیں، امانت میں خیانت نہیں کی، جو بنایا آگ لا کے تمہارے سامنے رکھ دیا، تمہیں چاہیے یا تو اس کو ساتھ بٹھاؤ، ساتھ نہیں بٹھا سکتے، ایک خادم ایک نوکر کا اتنا حق ہے کہ تم اس کو 1 یا 2 لقمے اس کے ہاتھ پہ ضرور رکھو۔ ایک کھانا بھی جو آپ کا خادم آپ کو بنا کے دے رہا ہے اس میں بھی اس کا خیال رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور میں تو اس میں بھی خیانت اور اپنے مالک اپنے خادم کو پریشان کرتا ہوں، اپنے ملازم کو پریشان کرتا ہوں جس میں اس نے محنت کی ہے، اس کی حق کی، اس کی حلال کی کمائی ہے، اس نے محنت کر کے آپ کا کام کیا ہے، اور وہ آپ کے پیچھے منتیں کرتا پھر رہا ہے کہ سر جی میرے پیسے مجھے دے دو، اور میں اس کو ٹرکھانے پہ لگا ہوں، کل صحیح، پرسوں صحیح، اگلے دن صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، ابن ماجہ کی حدیث۔ اور جو لوگ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، ان سے کام تو لیتے ہیں، اجرت پوری نہیں دیتے، یا ہتھیا جاتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں، بھائیو حدیث تو سنیں ذرا، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میں خود جھگڑا کروں گا، میں لڑوں گا ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا جھگڑا کرنا پتہ ہے مطلب کیا ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دیکھتے جائیں گے، جی پاس ہے، چلو تو بھی پاس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے یہ کہہ دیا یہ کیوں کیا ہے، پھر وہ بچ نہیں سکے گا، وہ نہیں بچ سکتا۔ جس کو یہ کہا کہ یہ کیوں کیا، اور جس کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں نا خصمہم، میں جھگڑا کروں گا ان سے، بتاؤ وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ پہلا بندہ رجل اعطى بی ثم غدر، وہ بندہ جس نے میرا نام لے کر کسی سے وعدہ کیا، میرا نام اللہ کے نام پہ، یار میں تو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں مجھے اتنے پیسے دے دو، میں یا کسی بھی بات پر اس نے اللہ کا نام لے کر اگلے بندے کو قائل کیا، وعدہ کیا، پھر اس وعدے میں وعدہ خلافی کر دی۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنًا، وہ بندہ جس نے کسی آزاد بندے کو بیچ دیا، غلام بنا کر اس کی قیمت کھا گئے۔ اور تیسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِ أَجْرَهُ، وہ بندہ جس نے ایک مزدور رکھا، کام تو اس سے پورا لیا، اجرت اس کو نہیں دیتا ہی نہیں یا کم دیتا ہے۔ کہا اللہ کہتے ہیں میں خود جھگڑا کروں گا، لے کر دوں گا اس کو۔ آپ آج بچ سکتے ہیں، ہم بچ سکتے ہیں، آج بیچارہ کمزور ہے، بس نہیں چلتا اس کا، مار سکتے ہیں اس کا حق، لیکن خود اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے جھگڑا کریں گے، میں لے کر دوں گا ان کا حق۔